سنی. حال ہی میں آپ کو یاد ہوگا کہ مولانا صاحب نے اپنی ایک پریس کانفرنس میں واضح طور پر جو ان کے جماعت کے اجلاس ہوئے اور اس اجلاس میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو اتحاد کے حوالے سے مشاورت ہوئی تھی اس حوالے سے بھی انہوں نے تمام نکات جو ہیں وہ میڈیا کے سامنے رکھے تھے. حافظ حمداللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم ان سے گفتگو کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ آنے والے دنوں میں پارلیمنٹ کے اندر تو ایک ہمیں حکمت عملی اس وقت نظر آ رہی ہے, لیکن آگے کیا ہونے جا رہا ہے اس پر ہم گفتگو کرتے ہیں. حافظ صاحب بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا. اس وقت انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو ٹینشن چل رہی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ پارلیمان کے اندر اور باہر تو اس معاملے پہ آپ حکومت کے ساتھ ہیں, یک زباں ہیں, لیکن ابھی بھی تحفظات ہیں, آپ کو بھی ہیں, پی ٹی آئی کو بھی تحفظات ہیں. آگے کیا دیکھ رہے ہیں, کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. جہاں تک آپ نے انڈیا کی بات کی, انڈیا کے حوالے سے ہم ملک کے ساتھ ہیں, حکومت کے ساتھ ہم نہیں ہیں. لہٰذا جغرافیے کے ساتھ ہے, ہم اپنے سرزمین کے ساتھ ہیں, اپنے ملک کے ساتھ ہیں, کسی شخص کے ساتھ نہیں ہے, کسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہے, بلکہ ہم سب اپوزیشن کی پارٹیاں ہوں یا حکومتی پارٹیاں ہوں, ہم انڈیا کے مقابلے میں ملک کے ساتھ ہیں. ایک تو یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ سب سے پہلے جمعیت علماء اسلام نے اپنا موقف واضح کر کے دنیا کے سامنے رکھا. مینار پاکستان میں مولانا صاحب نے بذات خود اعلان کیا. تو اس سلسلے میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. جب انڈیا کی بات آتی ہے اور وہ دشمنی پہ اتر آتا ہے, وہ بدماشی پہ اتر آتا ہے, تو اس وقت جمعیت علماء اسلام ملک کی دفاع کے لیے صف اول کا کردار ادا کرے گی. اور جہاں تک آپ نے پی ٹی آئی کی بات کی, تحریک انصاف کی, کہ کیا چل رہا ہے, دیکھیں ہمارے پارٹی کی جو مرکزی کونسل کا اجلاس ہوا تھا 19-20 اپریل کو, اس کا حوالہ آپ نے لیا. شاید مجھ سے پہلے اس پر آپ نے بہت پروگرام ہمارے پارٹی کے دوستوں کے ساتھ کیے ہوں گے, انہوں نے بھی اس کی وضاحت کی ہوگی, اور مولانا صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی, وہ اعلامیہ بھی آپ کے سامنے آیا ہوگا. اس میں فیصلہ یہ ہوا کہ فی الحال ہر سیاسی پارٹی سے ہمارے رابطے بھی رہیں گے, اور ہر سیاسی پارٹی ہم سے بھی رابطے کر سکتے ہیں. تو رابطے کا دروازہ بند نہیں ہے, وہ کھلا ہے. جہاں تک اتحاد کی بات ہے, فی الحال جمعیت علماء اسلام کا فیصلہ یہ ہے مرکزی کونسل کا کہ ہم کسی قسم کی اتحاد کا, خواہ وہ حکومتی اتحاد ہو یا اپوزیشن اتحاد ہو, اس کا حصہ ہم نہیں بنیں گے. البتہ رابطے جیسے پہلے تھے ماضی میں اپوزیشن کی جماعتوں سے, اسی طرح برقرار بھی رہے گی. جب ضرورت پڑے تو جو مشترکات ہو وقتاً فوقتاً اس پر ہم یکجا بھی ہو سکتے ہیں. نہیں, لیکن حافظ صاحب پھر آپ کے ساتھ نہ چلنے کی وجہ سے وہ جو پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ عید کے بعد ہم حکومت کے خلاف تحریک چلائیں گے, وہ تحریک تو پھر نہیں چل پا رہی, تو آپ سمجھتے ہیں کہ تاخیر ہو رہی ہے؟ نہیں, دیکھیے یہ جواب, اس سوال کا جواب تو آپ کو پی ٹی آئی دے سکتی ہے کہ پی ٹی آئی نے جو عید سے پہلے اعلان کیا تھا کہ عید کے بعد ہم تحریک چلائیں گے, تو انہوں نے کیوں تحریک نہیں چلائی؟ سر وہ کہہ رہے ہیں مولانا صاحب ساتھ نہیں, تو یہ میں نے نہیں سنا ہے. اگر ان کی تحریک کا دار و مدار مولانا صاحب پر ہے, جمعیت علماء اسلام پر ہے, تو کیا اس کی اپنی پارٹی نہیں ہے؟ کیا اس کا اپنا اپوزیشن اتحاد نہیں ہے, تحریک تحفظ آئین پاکستان؟ تو یہ تحریک چلانا انہوں نے اعلان کیا ہے اپنے پلیٹ فارم سے, پی ٹی آئی کی پلیٹ فارم سے, یا تحفظ آئین پاکستان کا جو اپوزیشن میں جماعتیں ہیں ان کی پلیٹ فارم سے کیا ہے. لیکن جمعیت علماء اسلام کی پلیٹ فارم سے تو انہوں نے اعلان نہیں کیا ہے, یا اپنے پلیٹ فارم سے اعلان کرتے ہوئے مجھے تو یا میری پارٹی کو یا قیادت کو تو وہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ آپ آئیے, ہماری تحریک اور ہماری جدوجہد, ہمارے اجتماعات, جلوس, مظاہرے, زندہ آباد اور مرد آباد کا دار و مدار مولانا صاحب پر ہے, جمعیت علماء اسلام پر ہے. تو یہ میرے خیال میں ان کی پارٹی کا اپنا فیصلہ ہے. جہاں تک جمعیت علماء اسلام ہے, اس کی تحریک تو اب بھی جاری ہے. 11 مئی کو ہمارا 1 ملین مارچ ہوگا پشاور میں, گزشتہ 27 اپریل کو ہوا مینار پاکستان میں, گزشتہ 5 اپریل کو ہوا تونسا میں جنوبی پنجاب میں, 13 اپریل کو ہوا کراچی میں. تو سلسلہ جاری ہے. 15 مئی کو پھر ہوگا بلوچستان میں. جمعیت علماء اسلام تو میدان میں ہے, پارلیمنٹ میں بھی ہے, ایوان میں بھی ہے, اور میدان میں بھی ہے. لیکن سر اس وقت حافظ صاحب جو مطالبہ پی ٹی آئی کا ہے کہ آل پارٹیز کانفرنس ہو تو خان صاحب کو بلایا جائے, نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس ہو تو خان صاحب کو بلایا جائے, آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے مطالبات جائز ہیں, حکومت کو لچک دکھانی چاہیے؟ بالکل, اس پر میں ذاتی رائے ہے, پارٹی کا موقف مجھے معلوم نہیں ہے. ابھی تک اس معاملے پر شاید انہوں نے موقف نہیں دیا ہے. البتہ اتنا موقف پارٹی کا ہے, قیادت کا, کہ بھارت کا جو رویہ ہے پاکستان کے بارے میں, ماندانہ رویہ اور انتہا پسندانہ رویہ, ہندوتوا رویہ, RSS رویہ پاکستان کے خلاف, اس میں ہندوستان کے رویے کے خلاف تمام اپوزیشن جماعتیں یہ ایک پیج پر ہے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور جہاں تک خان صاحب کا تعلق ہے کہ خان صاحب, ہاں حکومت, ہم یہ کہتے ہیں کہ حکومت بے شک ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائے,
اور آج کا پارٹیز کانفرنس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ دنیا کو بالخصوص انڈیا کو یونٹی دکھائیں. یعنی آلریڈی تو اپوزیشن ہے ایک پیج پر, لیکن اگر پی ٹی آئی والوں کا ایک مطالبہ ہے تو 3 گھنٹے کے لیے 4 گھنٹے کے لیے عمران خان صاحب کو ان کے مطالبے کو مانتے ہوئے اس آل پارٹیز کانفرنس کا حصہ بنایا جائے. اگر وہاں سے نہیں تو پھر جیل سے ان کو زوم پر لیا جائے, کیا کہتے ہیں, ویڈیو کال پہ لیا جائے. تو میرے خیال میں اس میں کوئی قواعد نہیں ہوگی. اس میں ملک کا بھی فائدہ ہوگا, قوم کا بھی فائدہ ہوگا کہ قوم اس معاملے میں ایک پیج پر ہے. قوم نے یکجہتی کا مظاہرہ کیا. فرض کرے حکومت کو وسط ظرفی کا اور فراخ دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اس سلسلے میں انانیت, خود پسندی اور تنگ نظری سے کام نہیں لینا چاہیے. حافظ صاحب, آپ کے مولانا صاحب کے مطالبات ہیں الیکشن کے حوالے سے, فارم 47 کے حوالے سے, خود آپ کے تحفظات ہیں خیبر پختونخوا میں جو الیکشن ہوئے اس حوالے سے بھی, لیکن سینیٹ کے اندر ابھی بھی خیبر پختونخوا کی نمائندگی نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے بھی آنے والے دنوں میں کوئی آپ بات کرنے جا رہے ہیں, کوئی آواز اٹھانے جا رہے ہیں؟ دیکھیں, خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں سینٹ میں ایوان واقعی خیبر پختونخوا میں سینٹ کے انتخابات نہ ہوتے ہوئے اس کے نتیجے میں ایوان نامکمل ہے. آپ کا جو ایوانی بالا ہے وہ غیر مکمل ہے, ناقص ہے. تو اس سلسلے میں جتنا بھی جلدی ممکن ہو سکے آئینی تقاضا ہے, دستوری تقاضا ہے, انتخابات کیا جائے. جو بھی منتخب ہو جاتا ہے وہ ایوان کا حصہ بنے گا. تو لہٰذا اس میں تو ہمارا یہی تقاضا ہے کہ یہ ہونا چاہیے. لیکن اس سے بڑھ کر بڑا مسئلہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کا یہ ہے کہ مائنز اینڈ منرلز ایکٹ جو پاس ہوا ہے خاص کر بلوچستان سے, اس سے بلوچستان میں بہت بڑا انتشار, بہت بڑا خلفشار ہے. کیونکہ وہ قانون جو ایکٹ پاس ہوا ہے, جو بل, وہ آئین کے بھی خلاف ہے, دستور کے بھی خلاف ہے, 18ویں ترمیم کے بھی خلاف ہے, جو صوبائی خود مختاری کی ونڈو ہمیں دیتے ہیں اس کے بھی خلاف ہے. لیکن سر یہ پھر منظور ہو کیسے گیا؟ کیا اراکین لا علم تھے اس حوالے سے کہ یہ بل؟ اس سلسلے میں جمعیت علماء اسلام نے اپنے اراکین سے جواب طلبی کیا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے خود اعلان کیا کہ ہمارے جن اراکین نے یہاں چشم پوشی کی ہے یا جس نے ووٹ کیا ہے یا جو اس کا حصہ بنا ہے, کسی نے بھی کسی شکل میں اس کو شوکات نوٹس دیا ہے, اس سے جواب طلبی کی ہے. وہ جواب طلبی سے پارٹی مطمئن ہوگی یا نہیں, پارٹی قیادت مطمئن ہوگی یا نہیں ہوگی, البتہ اتنا فیصلہ ہوا. لیکن یہ جو کچھ فیصلہ ہوا, ابھی تو چیزیں سامنے آ رہی ہے, میڈیا پر آپ دیکھ رہے ہیں, خاموشی سے نہیں ہوا ہے. تقریباً 28 فروری کو یا 26 فروری کو یہ بل آیا ہے اسمبلی میں اور 12 مارچ کو پاس ہوا ہے. تقریباً یہ 20 دن بنتے ہیں. تو 20 دن میں تو میرے خیال میں یہ پوشیدہ اور خاموشی سے سوئے ہوئے ماحول میں تو یہ نہیں ہوا ہے. تو پھر کیسے ہوا, کیوں ہوا, کس نے اس کو سپورٹ کیا؟ اگر فرض کرے جمعیت علماء اسلام نے یا ان کے اراکین نے, اسمبلی نے وہاں کوئی کردار ادا کیا ہے تو پارٹی آن بورڈ ہے, انہوں نے اس کو شوکات نوٹس دیا ہے.